إلا ولكن من غائط وبول ونوم أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه۔ حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کان النبی یأمرنا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے، اذا کننا سفرن، جب ہم ہوتے سفر میں، جب ہم سفر میں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے اللہ ننزع خفافنا، کہ ہم نہ اتاریں اپنے موزوں کو، ثلاثت ایام، 3 دن، ولیالیہن، اور 3 راتیں۔ جب ہم سفر میں ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اپنے موزے 3 دن اور 3 راتیں نہ اتاریں، الا من جنابت، ہاں اگر کسی کو جنابت لاحق ہو جائے تو وہ پھر اتارے گا، ولیکن من غائط وبول ونوم، لیکن اگر کوئی پیشاب پخانہ کر آئے گا یا کوئی سو جائے گا تو پھر دوبارہ وہ وضو کرے گا، تو اس کو موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس حدیث کو نکالا ہے امام نسائی نے اور امام ترمذی نے، اور جو یہ الفاظ ہیں یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، وابن خزیمہ، اور ابن خزیمہ نے، وصححہ، اور امام ترمذی اور امام خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ کہ چونکہ بات چل رہی تھی پیچھے مسح کی، تو وضو میں مسح کرنا اپنے جرابوں پر، اپنے پاؤں پر، اپنے موزوں پر، جرابوں پر، کوئی بھی چیز جو پاؤں میں پہن رکھی ہو تو اس پر مسح کرنا، تو اس کے بارے میں احکامات بیان کیے جا رہے تھے۔ تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ جو کتنے دن تک مسح ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے بتایا گیا کہ جو مسافر ہوگا تو وہ پھر 3 دن اور 3 راتیں مسح کر سکتا ہے اپنے موزوں پر، اپنی جرابوں پر، بشرطے کہ اس نے موزے اور جرابیں وضو کی حالت میں پہنی ہوں، وضو کر کے اس نے پہنی ہو، طہارت کی حالت میں پہنی ہو، تو پھر وہ بندہ 3 دن 3 راتیں سفر کی حالت میں وہ مسح کر سکتا ہے۔ ہاں اگر کسی پر غسل فرض ہو جائے جنابت کی صورت میں، تو حالت جنابت 2 صورتوں میں ہو سکتی ہے، یا تو وہ شادی شدہ ہے، ساتھ اس کی بیوی ہے، تو پھر اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارے گا، ہم بستری کرے گا، تو اب اس پر غسل فرض ہو گیا، ہاں تو اب وہ اپنے وہ موزے جرابیں اتارے گا، اب مسح کرنے سے گزارا نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسرا جنبی ہو سکتا ہے، کوئی نوجوان آدمی ہے لیکن اس کو احتلام ہو جاتا ہے، تو احتلام کی وجہ سے اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس نے چونکہ غسل کرنا ہے تو لہذا اب وہ اپنے جرابیں اور موزے اتارے گا، وگرنہ اس میں جو مسافر آدمی ہے اس کے لیے 3 دن اور 3 راتوں کی حد مقرر کر دی گئی کہ وہ 3 دن 3 راتیں وہ مسح کر سکتا ہے۔ اور مسح کی مدت کا آغاز کب سے ہوگا؟ کہ جب وہ اس نے وضو کیا، اور وضو کے بعد جب اس کا وضو ٹوٹے گا، مثال کے طور پر اس نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا تھا اور وضو کر کے جرابیں پہنی تھی، تو اب تو وہ ظہر کی نماز بھی پڑھ لے، بھلے اسی وضو کے ساتھ وہ عصر کی نماز بھی پڑھ لے، مغرب کی پڑھ لے، لیکن عشاء کے ٹائم اس کا وضو ٹوٹ چکا تھا، تو اب وہ وضو کرے گا، تب یہاں سے اس کے مسح کی مدت کا آغاز ہوگا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور مسح کرنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو لہذا مسح کیا جا سکتا ہے، اور اس مسح کے اندر جو ہے وہ آسانی ہے، یعنی کہ مسافر کے لیے، مقیم کے لیے وہ آسانی ہے، اور جو دین ہے وہ آسانی والا دین ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، نہ کہ تنگی کا۔ تو اب یہ آسانی کون دے گا؟ یہ بھی اللہ رب العالمین ہمیں بتائیں گے کہاں تمہارے لیے آسانی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں گے کہاں تمہارے لیے آسانی ہے۔
ایسا نہیں کہ ہر کوئی شخص جہاں اس کو مشکل لگے وہ خود سے اپنے لیے آسانی پیدا کر کے کہے کہ دین میں تو آسانی ہے لہذا میں خود سے اپنے لیے آسانی پیدا کر لیتا ہوں، یہ اختیار ہمیں حاصل نہیں ہے۔ آگے حدیث ہے، وَعَنْ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالی عنہ قال جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالیہن للمسافر ویوما ولیلة للمقیم یعنی فی المسح علی الخفین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جعل النبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا 3 ایام ولیالیہن 3 دن اور 3 راتیں للمسافر، مسافر کے لیے، وہ یومن و لیلتن اور 1 دن اور 1 رات للمقیم، مقیم کے لیے، یعنی فی المسح علی الخفین، یعنی کہ موزوں پر مسح کرنے کی مدت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی، مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں۔ تو اس حدیث کے اندر بھی اسی بات کی توضیح ہو گئی کہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں مسح کی مدت ہے، اور جو مقیم ہے اس کے لیے 3 دن، 1 دن اور 1 رات مسح کی مدت ہوگی۔ آگے حدیث عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ فامرهم ان يمسحوا على الاصائب یعنی الامائم والعصا والتساخین یعنی الخفاف، رواہ احمد و ابو داود وصححہ الحاکم۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، فامرہم، اور ان کو حکم دیا، ان یمسحوا علی الاصائب، یہ کہ تم مسح کرو اپنی جو ہے اصائب پر، یعنی الامائم اپنی پگڑیوں پر، والتساخین اور تساخین پر یعنی اپنے الخفاف موزوں پر۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، اور جن لوگوں کو اس سریہ میں بھیجا ان سے آپ نے فرمایا کہ تم اپنی پگڑیوں پر، اپنے موزوں پر مسح کر لینا۔ تو اس حدیث سے بھی مسح کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کرنے کا ان کو فرمایا، یہ مسح کر لو۔ تو اب اس حدیث میں یہ جو لفظ سریہ ہے نا، سریہ کہتے ہیں ایسا چھوٹا لشکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے کسی علاقے میں جنگ کے لیے، حملہ کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں سریہ۔ اب ایک ہوتا غزوہ، تو غزوہ کہتے ہیں وہ جنگ، وہ حملہ جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی ہو۔ سریہ کہتے ہیں وہ چھوٹا لشکر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہ ہوئے ہوں۔ تو اس سریہ میں اور غزوہ میں فرق ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو روانہ فرمایا ان سے آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ تو پھر تم اپنی پگڑیوں پر اور اپنے موزوں پر مسح کر لینا۔ اور یہاں پر یہ جو لفظ ہے نا اصائب، تو ایک اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ تم اپنی پٹیوں پر، پٹیوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو پٹیوں پر بھی تم مسح کر سکتے ہو۔ تو اب یہاں پر 3 چیزوں پر ہو جائے گا، یعنی کہ پگڑی پر بھی مسح ہو سکتا ہے، اور چونکہ جنگ کا مسئلہ تھا، جنگ پہ جا رہے تھے، تو ظاہری بات ہے اس وقت کی جو جنگ تھی وہ تیر تلوار کی جنگ تھی۔ اگر کسی کو زخم لگ جائے، اور جب زخم لگ جائے گا تو پھر اس پر پٹی باندھیں گے۔ اب پٹی جب باندھیں گے تو عین ممکن ہے وہ نماز تو پڑھے گا ہی، تو اس نے وضو کرنا ہے، یا پھر کسی کو اسی صورت میں غسل کی حاجت پیش آ سکتی ہے۔ تو اب اگر اس کے سر میں چوٹ لگی ہوئی ہے، کہیں اور لگی ہوئی ہے، اس پر پٹیاں کی ہوئی ہیں، تو ظاہری بات ہے زخم پہ پانی لگے گا تو وہ خراب ہو جائے گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورت میں فرمایا کہ اگر کسی زخمی کو پٹی کی گئی ہو تو پھر اس پٹی کے اوپر مسح کر دیا جائے، بھلے وہ وضو کے لیے ہو یا پھر وہ غسل کے لیے ہو۔ تو وہ پٹی پر مسح کر دینے سے ہی وضو بھی ہو جائے گا اور وہ غسل بھی ہو جائے گا۔ تو دونوں صورتوں میں اس پر مسح کر لیے جائے۔ تو 3 چیزیں مراد ہو گئی، پگڑیوں پر مسح ہو سکتا ہے، پٹیوں پر مسح ہو سکتا ہے، اور موزوں پر بھی مسح ہو سکتا ہے۔
आगे हदीस है वअन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौकूफन व अनस मरफूअन इदा तवज़्ज़अ अहदुकुम व लबिस खुफ़ैहि फलयमसह अलैहिमा वलयुसल्लि फ़ीहिमा वला यख़लाहुमा इन शाअ इल्ला मिन जनाबति अखरजहु दारक़ुतनी वल हाकिम व सह्हहहु। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला से मौकूफन और हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला से मरफूअन रिवायत है। मौकूफ कहते हैं जो बात सहाबी तक पहुंचती हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात ना पहुंचती हो तो उसको कहेंगे मौकूफ, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंचती हो उसको कहेंगे मरफू। तो यानी कि ये जो बात है ये मौकूफ और मरफू दोनों लिहाज से साबित है। वो क्या है? इज़ा जब तवज़्ज़ा वुज़ू करे अहदुकुम तुम में से कोई एक, वो लबिसा खुफ़ैहि और उसने मोज़े पहन रखे हों, तो फिर वो क्या करे? फलयमसह अलैहिमा तो वो मसह कर ले इन दोनों पर, वलयुसल्लि फ़ीहिमा और वो इनको पहने पहने नमाज पढ़ ले, वला यख़लाहुमा और वो इन दोनों को ना उतारे, इल्ला इन शाअ इल्ला मिन जनाबतिन, हाँ इल्ला के उसे गुस्ले जनाबत की जरूरत पेश आ जाए तो फिर वो इनको उतारेगा। जैसे कि पीछे बात हो चुकी है कि अगर किसी ने गुस्ले जनाबत करना हो तो हाँ फिर वो अपने मोज़े, अपनी जुराबें, खुफ़ैन उनको उतारेगा। और अगर इसके अलावा कोई सो गया है या पेशाब पखाना करके आया है तो अब उसने वुजू करना है तो फिर उनको उतारने की जरूरत नहीं है, या वैसे उसका वुजू टूट गया है तो फिर अगर वो मसा करना चाहता है तो कर ले, उनको उतारने की जरूरत नहीं है। आगे हदीस है वअन अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु रख़्ख़स लिल मुसाफिर थलासत अय्याम व लयालियहुन्न व लिल मुक़ीम यौमन व लैलतन इज़ा ततहहर फलबिस खुफ़ैहि अन यमसह अलैहिमा अख़रजहु दारक़ुतनी व सह्हहहु इब्न खुज़ैमा। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत बयान की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसाफिर के लिए अन्नहु रख़्ख़स लिल मुसाफिर सलासत अय्यामिन, आपने रुख्सत दी मुसाफिर के लिए अन्नहु रख़्ख़स आपने रुख्सत दी मुसाफिर के लिए सलासत अय्यामिन व लयालियहुन्न 3 दिन और 3 रातें, वलिल मुक़ीमी और मुक़ीम के लिए यौमन व लैलतन 1 दिन और 1 रात। इज़ा ततहरा जब वो इज़ा ततहरा फलबिस खुफ़ैहि जब वो पाकी की हालत में और उसने अपने मोज़े पहने हो, यमसह अलैहिमा ये कि वो उन पर मसा कर ले। यानी वही बात है जो पीछे हदीस में बयान हुई है, इस हदीस में भी वही मज़मून है कि आपने मुसाफिर के लिए और मुकीम के लिए मसा की मुद्दत मुतय्यन की कि मुसाफिर जो है वो 3 दिन 3 रातें वो मसा करेगा अपने मौज़ों पर, जुराबों पर, जब उसने वो पहनी होंगी पाकी की हालत में यानी वुज़ू की हालत में। और जो मुकीम है वो 1 दिन और 1 रात वो मसा कर सकता है बशर्ते कि उसने जुराबे मौज़े पहने हों पाकी की हालत में। तो यहाँ तक जो अहादीस है उसमें मुसाफिर और मुकीम के लिए मसा की जो मुद्दत है उसके बारे में हमें मालूम हो गया, और साथ ये बात मालूम हो गई कि मसा किया जा सकता है। जैसा कि अभी सर्दियों के दिन शुरू हो रहे हैं तो सर्दियों के दिनों में ये मसला पेश आता है कि अब पानी या तो ठंडा होता है या पानी नहीं होता है, या फिर आसानी ये होती है जुराबें बार बार उतारना और फिर पहनना। तो उसमें शरीयत का जो हमें अहकाम है, शरीयत की तरफ से जो हमें रुख्सत मिलती है वो यही है कि सुबह एक दफ़ा वज़ू करो और वज़ू करके फिर जुराबें पहन लो, और फिर उसके बाद पाँचों की पाँचों नमाजें वो आप मसा कर सकते हैं अपने पाँव पर। और अगर कोई मुकीम है तो 3 दिन और 3 रातें मसा कर सकता है। अब इसमें जो जुराब है उसके बारे में कोई ऐसी कैद नहीं है, कोई तखसीस नहीं है कि वो ऐसी जुराब होगी, मोटी होगी, चमड़े की होगी और किस इलाके की बनी होगी, किस इलाके की बनी नहीं होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वो मसा किया जा सकता है। चूंकि जो पीछे लफ्ज आया हदीस के अंदर हदीस में जो लफ्ज आया ना अत्तसाखीना, तो ये अत्तसाखीना जो है इसके जो सही इसका लुगत में माना खिफाफ। अब खिफाफ किसे कहते हैं? यहाँ पर खिफाफ का माना है कि कोई भी वो चीज जिसके साथ पाँव को कवर किया जाता है, कोई भी चीज जो पाँव के ऊपर चढ़ाई जाती है उसको कहेंगे खिफाफ।
تو اب پاؤں کے اوپر کوئی بھی چیز چڑھائی جا رہی، وہ چمڑے کی چیز چڑھائی جا رہی، ٹھیک ہے، وہ کپڑے کی چڑھائی جا رہی، وہ ٹھیک ہے، کوئی کھدر کا کپڑا ہے، موٹا کپڑا ہے، وہ چڑھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، بعض چیز جرابیں نیچے سے موٹی ہیں اوپر سے باریک ہے، وہ چڑھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کوئی بھی چیز، اس میں تمام چیزیں آ گئی جن کے ساتھ انسان اپنے پاؤں کو کور کرتا ہے، پاؤں کو ڈھانپتا ہے، کوئی بھی چیز جو پاؤں کو ڈھانپ رہی ہے وہ اس لفظ کے اندر آ جائے گی، تو لہذا اس پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اب ابھی تک ہم نے جتنی احادیث پڑھی ہیں ان احادیث کے اندر خفین کا لفظ آیا، لیکن خفاف کا لفظ، خفین کا لفظ آیا ہے، لیکن جراب جو ہے عربی کا ہی لفظ ہے، تو اس کے اندر جورابین کا لفظ تو نہیں آیا، لیکن بعض روایات کے اندر جورابین کا لفظ بھی آتا ہے۔ تو وہ آپ کے سامنے میں چند ایک روایت وہ پڑھتا ہوں جن کے اندر جورابین کا لفظ آتا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ المسح علی الجوربین، جوربین پر مسح کرنا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روایت موجود ہے، اور فرمایا، یہ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح علی الجوربین والنعلین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا جوربین پر۔ جوربین تسمیہ ہے، تو اصل لفظ کیا ہے؟ جورب، ٹھیک ہے، تو وہ جراب کو ہی کہتے ہیں، والنعلین، اور جوتوں پر۔ تو اس روایت کے اندر جوربین کا لفظ آتا ہے، جوربین پہ مسح کی، یعنی کہ یہ جو جرابیں ہم عام طور پر جو پہنتے ہیں، ان جرابوں کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے، والنعلین، اور جوتوں پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی سنن ابی داؤد کے اندر باب قائم کیا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ ہے باب المسح علی الجوربین، اور ایسے ہی امام ترمذی اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی کتب میں جو باب قائم کیا وہ کیا ہے؟ باب المسح علی الجوربین والنعلین۔ تو ایسی ایک اور روایت وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ یہی توضأ ومسح علی الجوربین والنعلین۔ تو ان روایات کے اندر جوربین کا لفظ آ گیا، تو یعنی جراب پر بھی مسح ہو سکتا ہے، اور موزوں پر بھی مسح ہو سکتا ہے، اور ہر وہ چیز جو پاؤں کے اوپر چڑھائی جاتی ہے اس پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بالکل واضح ہے۔ تو یہ میں نے توضیح اس لیے کی ہے، وضاحت اس لیے کی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی، یہ جو جرابیں ہیں جو آج ہم پہنتے ہیں عرف عام میں، تو یہ جراب ایسی جراب نہیں ہے، یہ تو بہت باریک ہوتی ہے، اس پر تو مسح نہیں ہو سکتا ہے، تو لہذا وہ جراب جس پر مسح کیا جا سکتا ہے وہ تو خاص ہوتی ہے اور اتنی موٹی ہوتی ہے، اور جو موزے ہوتے ہیں وہ تو چمڑے کے ہوتے ہیں اور وہ جوتوں کی مانند ہوتے ہیں، تو ان میں تو سفر کیا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری باتیں جو کہی جاتی ہیں وہ ٹھیک ہے، اپنے اپنے نظریے کے مطابق وہ ہوں گی، لیکن براہ راست جو حدیث کے الفاظ ہمیں معلوم ہو رہے ہیں اس کے اندر جو ہے جوربین کا لفظ موجود ہے اور خفین کا لفظ موجود ہے۔ تو خفین سے کا ترجمہ کیا تھا اردو میں موزے، اور جوربین کا ترجمہ جراب ہی ہے۔ لہٰذا جراب میں کوئی تخصیص نہیں ہے، کسی حدیث کے اندر تخصیص نہیں ہے کہ جو ہے کہ ہم اتنی موٹی جراب ہوگی تو اس پر تو مسح کریں گے، اور جو اتنی موٹی نہیں ہوگی تو اس پر مسح نہیں کریں گے۔ ہاں، یہ اپنی کسی کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن یہ حدیث سے ہمیں بالکل معلوم نہیں ہوتا۔ تو حدیث میں جو ہے ہمیں وہ مان لینا چاہیے، باقی کسی کا دل نہیں کرتا، وہ ایسے نہیں کرنا چاہتا تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن وہ دوسروں کو تو کم از کم منع نہیں کر سکتا ہے۔ جی ہاں جی، اس مسئلے کی آخری حدیث ہم پڑھتے ہیں۔ وَأَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ رضی اللہ عنہ أنه قال یا رسول اللہ أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال يومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم. وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي۔ حضرت ابی ابی بن عمارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کیا؟
پوچھا گیا کیا ہم مسح کریں خفین پر؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو پھر پوچھا قال یومن، ایک دن؟ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے ایک دن۔ پھر کہا گیا یومین، 2 دن؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے 2 دن کر لو۔ پھر فرمایا 3 دن؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے 3 دن کر لو۔ قال نعم وما شئت، اور جب تک چاہو کر لو، جب تک تیری مرضی اس وقت تک کر لو۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام ابو داؤد نے، اور انہوں نے ساتھ یہ وضاحت فرمائی کہ لیس بالقوی، یہ حدیث قوی نہیں ہے، یعنی کہ ضعیف ہے۔ اب اس حدیث کا جو مضمون ہے بظاہر وہ باقی جو احادیث سے پہلے ہم نے پڑھی ان میں اور اس میں تضاد ہے۔ وہ کیا ہے کہ باقی حدیث کے اندر تو مدت متعین کر دی گئی، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں، مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، لیکن یہاں پر آخری جو الفاظ کیا ہیں کہ وما شئت، اور جب تک تم کرنا چاہو، جیسے تیری مرضی، یعنی کہ اس کے اندر مدت ختم ہی ہو گئی ہے۔ تو لہذا یہ جو حدیث ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرما دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور اب ضعیف کیوں ہے؟ چونکہ جو احادیث صحیح سند کے ساتھ مروی ہیں یہ ان کے بالکل خلاف جا رہی ہے، ان کے الٹ جا رہی ہے۔ لہٰذا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو یہاں لائے بھی اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ایک حدیث یہ بھی ہے لیکن یہ حدیث صحیح ثابت نہیں ہے، تو لہذا پھر ہم اسی حدیث کو مانیں گے جو حدیث صحیح ثابت ہے۔ تو صحیح احادیث کے اندر مدت کا تعین آ گیا، اور خاص طور پر اس حدیث کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح المہذب میں فرمایا کہ اس کے ضعیف ہونے پر، اس حدیث کے ضعیف ہونے پر جو ائمہ حدیث ہے ان کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے ضعیف ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس حدیث کو موضوعات میں ذکر کیا۔ موضوعات کے موضوع کہتے ہیں وہ حدیث جو حدیث ہو ہی نہ بلکہ اسے گھڑا گیا ہو، خود سے لوگوں نے بنا لیا ہو لیکن وہ حدیث نہ ہو۔ تو لہذا اب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ مسح جو ہے اس کی ایک مدت متعین ہے، ہم اس مدت تک ہی مسح کر سکتے ہیں، اور جب تک جی چاہے ہم نہیں کر سکتے، یعنی 3 دن سے زیادہ ہم مسح نہیں کر سکتے۔ اگر مسافر ہے تو وہ 3 دن 3 راتیں کرے گا، اور جو مقیم ہے وہ 1 دن اور 1 رات کرے گا۔ اگلا باب، باب نمبر 6، باب نواقض الوضو۔ اب باب شروع ہوتا ہے وضو کے بارے میں، لیکن کس کے وضو کے کون سے مسائل؟ وضو کے وہ مسائل بیان کیے جائیں گے کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ان چیزوں کا بیان جو وضو کو توڑ دینے والی ہیں۔ وضو کو توڑنے والی چیزوں کا، وضو کو توڑنے والے امور کا بیان کیا جائے گا، چونکہ وضو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر ایک دفعہ اس کو کر لیا جائے تو پھر وہ ختم ہی نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ کام ہیں، کچھ امور ہیں، اگر وہ آدمی اسے وہ ہو جائیں، اگر وہ اسے ہو جائیں تو پھر اس کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس بارے میں پہلی حدیث ہے وہ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، اخرجه ابو داود وصححه الدارقطني واصله في مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ینتظرون العشاء، وہ عشاء کی نماز کا انتظار کرتے تھے، حتی تخفق رؤوسهم، یہاں تک کہ نیند کے غلبے کی وجہ سے ان کے سر جھک جاتے، ثم یصلون، پھر وہ نماز ادا کرتے، ولا یتوضؤون، اور وہ وضو نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آتے تھے عشاء کی، اور پھر انتظار میں بیٹھے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو نماز پڑھائیں گے۔ تو بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی تشریف لے آتے اور بعض دفعہ آپ لیٹ آتے، تو صحابہ کرام صفوں میں بیٹھے رہتے، اور بیٹھے بیٹھے ان کے سر جھک جاتے، کیسے؟ نیند کی وجہ سے۔ تو وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ویسے ہی کھڑے ہوتے اور پھر نماز ادا کر لیا کرتے تھے، نیا وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث میں جو بات بیان کی گئی وہ یہ کہ انسان
کو اگر نیند آ جائے بیٹھے بیٹھے بغیر ٹیک لگائے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر اس کو نیند آتی ہے اور پھر وہ لیٹ جاتا ہے یا وہ ٹیک لگا لیتا ہے اور بہت گہری نیند آتی ہے تو پھر اس کا وضو باقی نہیں رہتا۔ تو اس حدیث میں جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے اور نیند ان کو آ جاتی تھی، ان کے سر جھک جاتے تھے، ایسے بالکل ہو جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور وہ ویسے ہی کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لیتے اور وضو نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے ان کی اتنی سی نیند کو نواقض وضو نہیں سمجھا، اگر نہ صحابہ کرام نہ سمجھتے کوئی بات نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے بھئی تم تو سو گئے تھے، تمہیں تو نیند آ گئی تھی، تو جاؤ وضو کر کے آؤ اور وضو کر کے آ کے پھر نماز پڑھو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا۔ تو یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب تک انسان گہری نیند نہ سوئے اس وقت تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اگر مطلق نیند سے وضو ٹوٹنے کا کوئی مسئلہ ہوتا تو اس میں پھر کیا ہوگا، تو اس روایت کی روشنی میں اس کو بھی گہری نیند پر معمول کیا جائے گا، یا یہ کہا جائے گا کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے مراد معمول کی نیند لی ہے اور صحابہ کرام اس نیند سے بھی واقف تھے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس نیند سے بھی جس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اس کی وضاحت کہ مزید ضرورت نہیں رہتی، تو اس لیے اس حدیث میں یہ بات اتنی بتا دی گئی۔ تو بہرحال ٹیک لگانے سے، تکیہ لگا کر، ٹیک لگا کر اگر کوئی شخص سو جاتا ہے تو ہاں پھر اس کی جو ہے نیند گہری ہو جاتی ہے اور پھر انسان کا جو جسم ہے اس کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور اس کو پھر معلوم نہیں ہوتا ہے اور اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی گہری نیند سو جاتا ہے، لیٹ کر سو جاتا ہے، ٹیک لگا کر سو جاتا ہے، ہاں پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ بصورت دیگر اگر جیسے ہلکی پھلکی سی نیند آئی ہے، بغیر ٹیک لگائے بیٹھا ہوا ہے، سر جھک گیا ہے، تو اس سے پھر نیند، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی۔ اگلی حدیث وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني امرأة استهاز فلا اطهر افادع الصلاة قال لا انما ذلك عرق وليس بحيز فاذا اقبلت حيزتك فدعي الصلاة فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، متفق عليه۔ وللبخاری ثم توزعي لكل صلاة واشار مسلم الى انه حذفها عمدا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ فرماتی ہیں جاءت فاطمہ تو بنت ابی حبیش، کہ فاطمہ بنت ابی حبیش آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وقالت، اور اس نے کہا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول، ان امرأۃ، میں ایک ایسی عورت ہوں، استحاذو، جس کو استحاضہ آتا رہتا ہے، اور فلا اطہر، اور میں پاک نہیں رہتی، یعنی مجھے استحاضہ کی بیماری ہے جس کی وجہ سے میں پاک نہیں رہتی۔ افادع الصلاۃ، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر کے فرمایا لا، تم نماز نہ چھوڑو، انما ذلک عرق وليس بحیض، یہ تو ایک رگ ہے جو پھٹ جاتی ہے اور یہ حیض نہیں ہے۔ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ، اور جب تجھ کو حیض آئے، فَدَعِ الصَّلَاةَ، تو پھر تم نماز کو چھوڑ دو، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور جب وہ حیض ختم ہو جائے، فَغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، اور پھر تو اپنے آپ سے خون کو دھو، ثُمَّ صَلِّ، اور پھر تو نماز پڑھ۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور صحیح بخاری کے الفاظ کیا ہیں، ثُمَّ تَوَضَّئِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، پھر تو ہر نماز کے لیے وضو کر۔ وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إِلَىٰ أَنَّهُ، اور ان الفاظ کی طرف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اشارہ کیا ہے، أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمَدًا، کہ انہوں نے یہ الفاظ جان بوجھ کر چھوڑ دیے۔ ہاں جی، اس حدیث میں جو اصل بات بیان کرنا مقصود ہے، جس کے لیے اس حدیث کو یہاں امام
ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ ہے کہ جو استحاضہ ہوتا ہے نا یہ بھی ناقض وضو ہے. اب استحاضہ کیا ہوتا ہے اس پر ہم بات کریں گے، لیکن جو استحاضہ ہوتا ہے وہ بھی ناقض وضو ہے. تو استحاضہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، استحاضہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اب استحاضہ کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیجیے. عورت جو ہوتی ہے اس کو 3 قسم کا خون آتا ہے. ایک خون آتا ہے کہ جب عورت بلوغت کو پہنچتی ہے تو اس وقت خون آتا ہے جو اس کے بالغ ہونے کی علامت، اور وہ اس کے رحم سے آتا ہے. اور وہ کب تک آتا رہتا ہے کہ جب تک کوئی خاتون بوڑھی نہیں ہوتی ہے، اتنے بڑھاپے کو نہیں پہنچتی ہے، تو پھر اس وقت تک اس کو یہ خون آتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں حیض کا خون. اور اس کا تذکرہ قرآن پاک میں آتا ہے یسألونک عن المحیض، جو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں. تو ایک خون تو یہ آتا ہے. اور اس خون کی پھر کچھ علامات کہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، عام خون جیسا نہیں ہے. تو یہ اس کے کچھ علامات. دوسرا خون عورت کو آتا ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں نفاس کا خون. اور وہ بچے کی پیدائش کے بعد تقریباً 40 دن آتا رہتا ہے، کم و بیش 40 دن آتا ہے. تو وہ خون آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نفاس کا خون. 2 خون ہو گئے، ایک حیض کا خون اور ایک نفاس کا خون. اور تیسرا خون آتا ہے اس کو کہتے ہیں استحاضہ کا خون. تو یہ جو استحاضہ کا خون ہوتا ہے اس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ استحاضہ کا خون ایک رگ ہوتی ہے، آزل نامی رگ ہوتی ہے، وہ پھٹ جاتی ہے. تو جب وہ پھٹ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے خون آتا ہے. اور یہ جو خون ہوتا ہے یہ حیض کے خون سے بالکل الگ ہوتا ہے. یعنی کہ یہ عام خون جیسا خون ہی ہوتا ہے، نہ تو یہ سیاہ ہوتا ہے، نہ یہ بدبودار ہوتا ہے، نہ یہ گاڑھا ہوتا ہے. جبکہ جو حیض کا خون ہے اس کی وہ 3 علامات ہیں. تو اب اس میں جو اس صحابیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا وہ یہ کہ اللہ کے رسول مجھے استحاضہ آتا ہے، یعنی کہ حیض تو میرا ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد مجھے خون آتا رہتا ہے، تو کیا اب میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، نماز پڑھو، چونکہ یہ تو وہ خون ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے نماز چھوڑ دی جاتی ہے. کیونکہ حیض کے دنوں میں جب حیض آتا خواتین کو تو ان کو نماز کیا ہوتی ہے؟ معاف ہوتی ہے. وہ نماز نہیں ادا کریں گے، نہ اس وقت نہ بعد میں، یعنی کہ ان کی قضائی وغیرہ بھی نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں لیکن ان کی بات درست نہیں ہے. تو اب یہ جو حیض ہے تو یہ خون آتا رہتا ہے. تو اب اس کے لیے پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جب یہ حیض کا خون آئے، استحاضہ کا خون آئے، تو 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو جب کوئی خاتون وضو سے ہوگی تو اب اس کا وضو ہے، لیکن اس کو پھر استحاضہ کا خون آ گیا تو لہذا اس کا وضو ٹوٹ گیا. اب اس کو وضو کرنا ہے، ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر یہ خون تسلسل کے ساتھ آتا رہتا ہے تو بعض خواتین پوچھتی ہیں جی کیا اس خون کے آنے سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے جیسے حیض کے خون سے غسل فرض ہوتا ہے؟ ہاں، تو حیض کے خون سے تو غسل فرض ہوتا ہے لیکن استحاضہ کے خون سے غسل فرض نہیں ہوتا. تو لہٰذا اس کے لیے فرمایا آپ نے کہ بہتر ہے اگر کوئی خاتون غسل کرنا چاہے تو غسل کر لے، اختیاری عمل ہے. جیسے گرمیوں کے دن ہے، پانی وافر ہے تو غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو کر لے، ٹھیک ہے. لیکن اگر سردیاں ہیں، بہت سردی ہے، پانی ٹھنڈا ہے اور پھر 5 نمازیں پڑھنی ہے تو 5 دفعہ دن میں غسل کرنا ذرا مشکل ہے، تو پھر فرمایا کہ اگر کوئی غسل نہ کر سکے تو پھر ہر نماز کے لیے تازہ وضو کر لے. تو تازہ وضو کر لے پھر نماز ادا کر لے تو ٹھیک ہے. تیسری صورت اس میں یہ نکلے گی کہ اگر فرض کیجئے کہ وہ خون آ رہا ہے تو جب وہ خون مسلسل آ رہا ہے تو فرض کر لیجئے ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو وضو کر لیا گیا، لیکن وضو کر لینے کے بعد وہ تو خون جاری ہے، تو کیا اب نماز پڑھی جائے نہ پڑھی جائے؟ تو اس صورت میں یہی ہے کہ وہ خاتون اب اپنے تازہ وضو جب کر لیا ہے تو وہ چونکہ ایک بیماری ہے، بیماری کے حکم میں ہے، تو لہذا اب وہ کیا کرے گی کہ وہ اپنے کپڑے کو بچانے کے لیے نیچے کچھ پہن لے، کوئی کپڑا باندھ لے
اور نماز جاری رکھے۔ پھر بھرے نماز کے دوران اگر یہ حیض استحاضے کا خون آتا بھی رہتا ہے تو کوئی بات نہیں، چونکہ یہ مجبوری کی صورت ہو جائے گی، اور مجبوری کے اندر احکام بدل جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا ہے۔ تو اس میں اصل بات یہی بیان کرنا مقصود تھی کہ استحاضے کے خون کے آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ نواقض وضو میں۔ اگلی حدیث ہے وَأَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضی اللہ عنہ قال كنت رجلا مزاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کنت رجلا، میں ایک ایسا آدمی تھا، مزاء جس کو مزی بہت آتی ہے، فأمرت المقداد، تو میں نے حکم دیا مقداد کو، میں نے مقداد سے کہا، تو میں نے مقداد سے کہا ان یسأل النبی، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، فسألہ، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ الوضو، تو اس حالت میں وضو ہے، یعنی غسل نہیں ہے بلکہ وضو ہے۔ تو اب یہ جو حدیث ہے اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر کسی شخص کو مزی آتی ہے، مزی کہتے ہیں کہ اگر کوئی نوجوان شخص ہے یا خاتون ہے تو اس کو اس کی شرمگاہ سے وہ گاڑھا سا پانی نکلتا رہتا ہے، اس کو دوسرے لفظوں میں جریان بھی کہتے ہیں، لیکوریا بھی کہتے ہیں۔ اگر مردوں کو لگ جائے تو اس کے لیے لفظ بولا گیا، اس کو مزی آتی ہے یا اس کو جریان لگتا ہے، یا عورتوں کے لیے لکوریا کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اب اگر یہ آتا ہے تو کیا اس سے غسل فرض ہو جائے گا؟ تو اگر آتا ہے تو ایسا شخص کیا کرے گا؟ تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا کرے گا، وہ وضو کرے گا، یعنی ہر نماز کے لیے وہ وضو کرے گا، اس پر غسل فرض نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ مزی کے آنے سے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ یہ جو انسانی شرمگاہ ہے اس سے مرد عورت، اس سے یہ 3 قسم کا پانی نکلتا ہے، ایک کو منی کہتے ہیں، ایک کو مزی کہتے ہیں، اور ایک کو ودی کہتے ہیں۔ تو یہ 3 قسم کا پانی نکلتا ہے، تو اس میں سے جو منی ہوتی ہے اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، اور جو مزی ہے یا ودی ہے اس سے غسل فرض نہیں ہو۔ تو یہ وہ پانی ہے جو اگر میاں بیوی مباشرت کریں تو اس سے پہلے نکل آتا ہے، یا بعض دفعہ میاں بیوی ویسے ملیں بغل گیر ہو جائیں تو اس سے بھی یہ نکل آتا ہے۔ تو اس کے ساتھ غسل فرض نہیں ہوتا، ہاں اس سے وضو لازم آتا ہے۔ اگر پہلے سے وضو ہے اور اگر مزید نکل آئی ہے تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اس کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ آگے حدیث وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعد نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ، اخرجہ احمد وضعفہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان النبی قبل، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا، بعض نسائی، اپنی بعض بیویوں کا، ثم خرج الى الصلاة، پھر آپ بوسہ لینے کے بعد نماز کے لیے چلے گئے، ولم یتوضا، اور آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ اس حدیث کو امام احمد نے نکالا ہے، وضعفہ البخاری، اور بخاری نے اسے ضعیف کہا ہے۔ تو اس حدیث میں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض وضو آپ نے فرما لیا، اور پھر آپ نے اپنی بعض بیویوں میں سے کسی بیوی کا بوسہ لیا، اس کو چوما بھی لیا، تو پھر آپ اس کے بعد آپ نے وضو نہیں کیا اور آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر بیوی کا بوسہ لے لیا جائے، بیوی کو چھو لیا جائے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کہا ہے، مگر ایک دوسری حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے، اور وہ حدیث کیا ہے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں تہجد پڑھا کرتے تھے اور میں لیٹی ہوتی تھی اور میرے جو پاؤں تھے وہ سجدے والی جگہ میں ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کے لیے جاتے تو میرے پاؤں کو تو میرے پاؤں آگے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کے لیے جھکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے، تو جیسے آپ میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے میں اپنے پاؤں سکیڑ لیتی، اپنے پاؤں پیچھے کر لیتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز ادا فرماتے۔ اچھا، اسے یہ پتا چلا کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران اپنی بیوی کو چھوا، ہاتھ لگایا، تو اس کا مطلب کہ نماز جاری رکھی تو وضو نہیں ٹوٹا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر وضو کے بعد بیوی کو ہاتھ لگا لیا جائے، بیوی کو چھو لیا جائے تو اس کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو ایسے ہی بیوی کے ساتھ اگر کوئی گلے مل لے، بغل گیر ہو جائے، اس کا بوسہ لے لے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو پتہ ہی چلا کہ بیوی کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہ نواقض وضو میں سے نہیں۔ آگے حدیث ہے، وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وجدہ جب کوئی پائے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، فی بطنی اپنے پیٹ میں، شیئن کوئی چیز، تم میں سے جب کوئی ایک اپنے پیٹ میں کوئی چیز پائے، فاشکل علیہ تو وہ اس پر اشکال ڈال دے، اس کے لیے وہ مشکل ہو جائے، اخرج منہ شیئن ام لا تو اشکال یہ ڈال دے، اس کو اشکال یہ ہو جائے کہ اس کے پیٹ سے کوئی چیز نکلی ہے یا نہیں نکلی، فلا یخرجن من المسجد تو وہ مسجد سے نہ نکلے، وہ مسجد سے باہر نہ جائے، حتی یسمع صوتا یہاں تک کہ وہ آواز سن لے، او یجد ریحا یا وہ بو پا لے، اخرج۔ تو اس حدیث میں جو بات بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنے پیٹ میں محسوس کرے کوئی چیز گڑ گڑ ہو رہی ہے، جیسے کہ پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہے، گیس ہو جاتی ہے، تو اب وہ جس کی وجہ سے پیٹ بھاری بھی ہو جاتا ہے اور پھر پیٹ میں مختلف آوازیں بھی آتی ہیں، تو اس صورت میں انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہو گئی ہے یا ہوا خارج نہیں ہوئی، تو یہ انسان کے ذہن میں اشکال ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب انسان نماز میں کھڑا ہو، اور نماز میں جب کھڑا ہو پھر انسان کے پیٹ میں ہوا بھر گئی ہو اور پھر اب وہ گڑ گڑ بھی ہو رہی ہے، اور پھر انسان کا دھیان اس طرف جا رہا ہے اور وہ سوچ رہا ہے پتہ نہیں ہوا خارج ہو گئی ہے نہیں ہو گئی ہے، میرا وضو سلامت ہے، کیا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو اس صورت میں، اس اشکال کی صورت میں جب انسان کو یقین نہ ہو رہا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ بندہ مسجد سے نہ نکلے، وہ اپنی نماز کو مت توڑے، وہ مسجد سے نہ نکلے۔ ہاں، اگر اس کو یقین ہو جائے کہ اس سے اس کی ہوا خارج ہو گئی ہے، ہاں پھر وہ ظاہری بات یقین ہو گیا تو وہ پھر مسجد سے نکل جائے گا، یا وہ نماز پڑھ رہا تو اپنی نماز کو وہ ختم کر دے گا۔ تو اب اس کے لیے آپ نے دو چیزیں بتائی، یہاں تک کہ وہ آواز سن لے یا پھر وہ بدبو پالے۔ تو اب جب پیٹ سے ہوا خارج ہوتی ہے تو ظاہری بات یا تو آواز کے ساتھ ہوگی یا بغیر آواز کے ہوگی، تو جب آواز آ گئی تو پھر پتہ چل گیا، بھلے بدبو آئے یا نہ آئے تو وضو ٹوٹ گیا۔ دوسری صورت میں بعد دفعہ آواز نہیں آتی ہے لیکن پھر جب وہ ہوا خارج ہوتی ہے تو پھر بدبو پھیل جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہوا خارج ہو گئی ہے، تو پھر بھی وضو ٹوٹ گیا۔ بعض دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ تو آواز آئے اور نہ ہی بدبو آئے، لیکن انسان کو خود یقین ہو جائے کہ ہوا خارج ہو گئی ہے، تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر صرف محض شک شبہ ہے تو شک شبہ کی بنیاد پر وہ نماز نہیں ختم کرے گا، مسجد سے نہیں جائے گا، چونکہ
ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب انسان نماز میں ہوتا ہے تو شیطان جو ہے اس کی پخانے کی جگہ میں مقعد میں پھونک مارتا ہے، اور جب پھونک مارتا ہے تو اس کو وہ یہ اشکال دلا رہا ہوتا ہے کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا، لہٰذا جب تمہارا وضو ٹوٹ گیا ہے تو لہٰذا اب تمہاری نماز ختم ہو گئی، تو لہٰذا تم نماز ختم کر دو۔ لہٰذا آپ نے فرمایا کہ جب اس طرح شیطان کسی قسم کا اشکال دلائے اور شک شبہ ہو تو وہ بندہ اپنی نماز مت توڑے، وہ مسجد سے نہ نکلے، بلکہ وہ اپنی نماز کو جاری رکھے۔ کب تک جاری رکھے؟ یا تو وہ آواز پالے گا یا بدبو پالے گا یا اس کو یقین ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا، یہاں سے ایک اصول معلوم ہو گیا کہ اگر ایک چیز کا یقین ہوتا ہے اور ایک چیز کا شک ہوتا ہے، جیسے وضو کا یقین تھا کہ میں نے وضو کیا تھا اور ہوا کے خارج ہونے کا شک ہے، تو یقین والی چیز شک سے ختم نہیں ہو سکتی، یقین والی چیز شک سے ختم نہیں ہو سکتی، یقین والی چیز یقین سے ہی ختم ہوگی کہ مجھے میرا وضو تھا یہ بھی یقین ہے، اور اب میرا وضو ٹوٹ گیا ہے یہ بھی یقین ہے، تو لہذا شک سے وہ وضو ختم نہیں ہے۔ بعض دفعہ یہ ویسے بھی شک ہوتا ہے، مثلا میں نے وضو کیا تھا 1 گھنٹہ پہلے 1.5 گھنٹہ پہلے، اور مجھے یقین ہے کہ میرا وضو تھا، میں نے کیا تھا اور وہ ٹوٹا نہیں ہے، لیکن پھر انسان سوچتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے ٹوٹ گیا ہو۔ اس صورت میں اس کا وضو رہے گا، اس کا وضو رہے گا اور وہ اس سے نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی شک سے یقین ختم نہیں ہوگا، یقین کے لیے یقین چاہیے۔ ہاں ایک آدمی وہ ہے جس کو پتا ہے کہ مجھے ریح کا مسئلہ ہے، پیٹ میں ہوا ہوتی ہے، ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، تو میں تو 10 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتا، 15 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتا، ایسا بندہ کہتا کہ میں نے گھنٹہ پہلے وضو کیا تھا چلو اس سے نماز پڑھ لوں، نہیں بھائی اس کو وضو کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کا عام معمول یہی ہے کہ اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے تو اس کا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا اس کو یاد ہو یا یاد نہ ہو تو اس کو وضو کر لینا چاہیے۔ ہاں جی ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور آگے جو ایک مسئلہ ہے چلو وہ ہم پڑھ لیتے ہیں حدیث کو۔ وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بزعة منك، اخرجه الخمسة وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني هو احسن من حدیث بصرہ۔ اس کے ساتھ اگلی حدیث کو پڑھ لیجئے، دونوں کو ملا کر کے جو مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وعن بصرة بنت صفوان رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مس ذکرہ فلیتوضأ، اخرجہ الخمسة وصححہ الترمذی وابن حبان، وقال البخاری هو اصح شیء فی هذا الباب۔ ہاں جی پہلی حدیث، طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ قال رجل، ایک آدمی نے کہا، کیا کہا؟ مسست ذکری، میں نے اپنی شرمگاہ کو چھوا، میں نے اپنے عضو خاص کو چھوا، یا اس نے یہ الفاظ کہے او قال الرجل یمس ذکرہ فی الصلاۃ، کوئی آدمی نماز میں اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے تو ایسے آدمی پر علیہ وضوء، کیا اس پر وضو ہے، یعنی کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا تو اب یہ وضو کرے گا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، انما هو بضعۃ منک، وہ وضو نہیں کرے گا، ہاں وہ تو تمہارے جسم کا ایک حصہ ہی ہے، ایک ٹکڑا ہی ہے، باقی اعضاء کی طرح شرمگاہ بھی ایک عضو ہی ہے، تو لہذا اس کے ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو دوسری حدیث کو بھی دیکھ لیجئے، اس میں کیا ہے؟ بصرہ بنت صفوان کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے کیا فرمایا؟ من مسا، جس نے چھوا، ذکرہ، اپنی شرمگاہ کو، فلیتوضأ، بس اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ اس حدیث کو نکالا ہے پانچوں نے اور صحیح کہا امام ترمذی نے، ابن حبان نے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ اصح شیء فی ھذا الباب، اس مسئلہ میں یہ سب سے صحیح ترین حدیث ہے۔
اچھا، اب ان دونوں احادیث میں بظاہر تضاد نظر آ رہا ہے کہ پہلی حدیث میں آپ سے پوچھا گیا کہ جو اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے کیا وہ وضو کرے کہ نہ کرے، آپ نے فرمایا وضو نہ کرے، اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ کیوں؟ وہ تو تمہارے جسم کا حصہ ہی ہے، جیسے کوئی شخص اپنے ناک کو ہاتھ لگا لے، کان کو ہاتھ لگا لے تو وضو نہیں ٹوٹتا، ایسے ہی اپنی شرمگاہ کو بھی ہاتھ لگا لے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن دوسری حدیث میں آ گیا کہ جس نے اپنی شرمگاہ کو چھوا وہ وضو کرے، جہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ تو اب ان دونوں احادیث میں جو تضاد ہے یہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ جب دو حدیثیں آگے جن میں تضاد ہے تو دونوں حدیثوں پر ہی عمل نہیں ہو سکتا، تو یہ بالکل 100% غلط بات ہے۔ ہاں، ان کے درمیان تطبیق دی جائے گی، اور وہ تطبیق ان احادیث میں یہ ہے کہ اگر تو بغیر کپڑے کے، بغیر کسی رکاوٹ کے براہ راست انسان کی شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے، وہ مرد ہے یا عورت، شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ جب بغیر کپڑے کے لگے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، وہ وضو کرے گا۔ اور اگر کسی کا ہاتھ لگے کپڑے کے اوپر سے، آدمی نے لباس پہنا ہوتا ہے، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بعض دفعہ انسان کو خارش ہو گئی یا ویسے ہی ہاتھ لگ گیا، تو لہذا اب کپڑا پہنا ہوا ہے، کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے۔ تو اب ان دونوں احادیث پر عمل ہو جائے گا۔ دونوں احادیث میں تطبیق موجود ہے، اور وہ یہی ہے کہ اگر بغیر کپڑے کے ہاتھ لگے پھر وضو ٹوٹ گیا تو پھر بندہ وضو کرے گا، اور اگر کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگے تو پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹا تو وہ بندہ اپنی نماز جاری رکھے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اس میں تھوڑا اختلاف موجود ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کہ اگر ہاتھ لگ گیا تو وہ وضو کرے گا، ہر صورت وضو کرے گا، اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، وہ وضو نہیں کرے گا۔ تو لہذا اب اختلاف کو حل ایسے کیا گیا جیسا کہ میں نے بیان کیا، اگر کپڑے کے بغیر لگ جائے ٹوٹ گیا، اگر کپڑے کے اوپر سے لگے تو نہیں ٹوٹا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ شہوت کے ساتھ ہاتھ لگے کہ بغیر شہوت کے ہاتھ لگے، تو بعض کہتے ہیں شہوت کے ساتھ ہاتھ لگے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور شہوت کے بغیر ہاتھ لگے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس میں بھی مسئلہ یہی ہے کہ شہوت کے ساتھ لگے، شہوت کے ساتھ نہ لگے، لیکن اگر وہ کپڑے کے اوپر سے لگے گا تو پھر نہیں ٹوٹے گا، اور اگر کپڑے کے بغیر لگے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو ہمیں اس سے یہی بات سمجھ آتی ہے۔ تو ہماری احادیث 68 تک ہم نے آج پڑھ لی، تو آئندہ ہمارا سبق شروع ہوگا وہ حدیث نمبر 69 سے شروع ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث کو سننے کی، سمجھنے کی، اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ساری فضیلتیں عطا فرمائے جو حدیث پڑھنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کو پڑھنے کی، یاد کرنے کی، اس کی حفاظت کرنے کی، اس کو آگے پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اب ہم نے جو سبق آج پڑھا ہے، جتنی حدیث پڑھی ہیں، جو مسائل بیان ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی یا کوئی حدیث ہے تو وہ اپنے سوالات جو ہے وہ لکھ کے بھیجیں گے، اور جو وہ ہماری سسٹر بیٹھی ہوتی ہیں وہ ان سوالات کو پڑھ دیں گی، اور پھر انشاءاللہ ہم ان کے جواب دیں گے۔ جی جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ اگر کسی کو گیس کی بیماری ہو اور نماز کے دوران ایسا محسوس ہوتا ہو کہ وضو ٹوٹ رہا ہے تو کیا کریں؟ ہاں، تو اس کے لیے یہی ہے ابھی جو ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ اس کو گیس کی بیماری ہے اور اس کو شک ہو رہا ہے، تو اب اگر تو اس کو آواز محسوس ہوتی ہے یا بدبو محسوس ہوتی ہے تو پھر وہ وضو کرے گا، پھر اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اور اگر آواز بھی نہیں آتی ہے، بدبو بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو یقین ہے کہ ہوا خارج ہو گئی ہے، تو پھر وہ وضو کرے، ایک بات۔ لیکن ایسا بندہ جس کو یہ بیماری ہے، ظاہری بات ہے وہ تو ہر منٹ بعد، 2 منٹ بعد وہ تو ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، تو ایسا آدمی پھر ایک دفعہ وضو کر لے گا، اور ایک دفعہ وضو کر لینے کے بعد وہ اپنی نماز شروع کر دے گا، اور پھر بھلے دوران نماز اس کی ہوا خارج ہوتی بھی رہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، چونکہ وہ بیمار ہے
اور وہ بیماری کا ہی حکم ہوگا، جیسا کہ ابھی استحاضہ کا مسئلہ بیان کیا گیا. تو یہ بھی بعض لوگوں کو ہوا کا مسئلہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کو سلسلے بول کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو قطرے آتے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو مزی آتی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ سب بیماری کی مختلف صورتیں ہیں، اور ان صورتوں میں وہ شخص نماز شروع جب کرے گا تو وضو کرے گا تازہ، اور اس کے بعد نماز پڑھے گا. پھر دوران نماز ہوا خارج ہوتی بھی رہے تو پھر انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی، چونکہ وہ بیمار ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جی جزاک اللہ خیر شیخ. اگر موزے کٹے ہوئے ہوں، شاید ان کا مطلب ہے پھٹے ہوئے ہوں، تو کیا اس کے ساتھ مسح ہو جاتا ہے؟ ہاں دیکھیں، جو موزے ہوں یا جرابے ہوں، اگر اس میں تھوڑا بہت کوئی سوراخ ہے، جیسے عام طور پر دو جگہوں سے جرابے یا موزے پھٹتے ہیں، یا تو انگوٹھے سے پھٹیں گے تھوڑے سے، یا پھر ایڑی کی طرف سے پھٹیں گے. اب اگر کوئی چھوٹا موٹا سوراخ ہے اور وہ پہننے کے قابل ہیں تو پھر اس پر مسح ہو جائے گا. لیکن اگر اتنے بڑے بڑے سوراخ ہوئے پڑے وہ پہننے کے قابل نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے وہ موزہ ہے ہی نہیں، وہ تو پاؤں سارا ننگا ہے، تو پھر اس پر مسح نہیں ہوگا. یعنی چھوٹا موٹا اگر سوراخ ہے، تھوڑے بہت پھٹے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر تو مسح ہو جائے گا. لیکن زیادہ بڑے بڑے سوراخ ہیں، پہننے کے قابل ہی نہیں ہے، تو پھر اس پر مسح نہیں ہوگا. جی جزاک اللہ خیر شیخ. نہانے کے دوران اگر پرائیویٹ پارٹس کو ہاتھ لگ جائے تو ہاں کیا اینڈ میں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ ہاں بالکل دوبارہ کرنا پڑے گا جی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ انسان کی شرمگاہ کو اگر ہاتھ لگ جائے، وہ مرد ہے عورت ہے، تو اس کا وضو کیا ہے؟ وضو ٹوٹ جائے گا. جزاک اللہ خیر. وہ پوچھ رہی ہیں کہ وائٹ لکوڈ جو نکلتا ہے، فلوئڈ جو نکلتا ہے، اس سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں یہ بالکل ابھی مزی کی بات ہوئی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھوایا تھا کہ بھئی آپ پوچھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود اس لیے نہیں پوچھا تھا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سسر تھے، حضرت فاطمہ آپ کی بیوی تھی، تو اس لیے انہوں نے کہا مجھے ذرا شرم آتی ہے تو تم جا کر پوچھ لو. تو وہ یہی مسئلہ تھا کہ جو شرم گاہ سے وہ وائٹ وہ مادہ نکلتا ہے، تو کیا اس کے نکلنے سے غسل فرض ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تو اس سے صرف وہ وضو ہے، اور وہ اگر وضو کیا ہوا ہے اور وہ نکل آتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر کسی شخص کو یہ نکل آیا ہے تو اس نے نماز پڑھنی ہے تو استنجا کرے اور وضو کرے، نماز پڑھ لے، اس کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی کیا ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں جی، ہنسنے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر ہنسنے کے ساتھ کسی کی ہوا خارج ہو جاتی ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. جزاک اللہ خیر شیخ. کہہ رہی ہیں کہ اگر میاں بیوی کے تعلق قائم نہیں ہوا لیکن نہ ہاں اس کے علاوہ بھی اگر ڈسچارج آتا ہے تو کیا غسل کرنا چاہیے؟ ہاں جی سمجھ آ گئی. ہاں جی، وہ حدیث میں آتا ہے کہ جب میاں بیوی کی شرم گاہیں مل جائیں، میاں نہیں، کہہ بیوی. رہی ہیں کہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، خود سے ہی بس ڈسچارج ہو گیا. ہاں تو ٹھیک ہے. ہاں تو اس صورت میں بھی جو ڈسچارج ہوا ہے تو اس کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے، چونکہ وہ منی ہی خارج ہوئی ہے. اس کو منی کہتے ہیں. وہ میں نے بتایا تین چیزیں نکلتی ہیں، ایک ہے منی، ایک ہے مزی، ایک ہے ودی. تو اب جو ودی اور مزی ہے وہ نکلے تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، لیکن منی کسی بھی صورت میں نکل آئے تو اس سے انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص صبح سوتا ہے، رات کو صبح جاگتا ہے، اگر وہ اپنے کپڑوں پر کوئی تری محسوس کرے تو اس کا مطلب وہ منی دیکھے تو وہ پھر کیا کرے؟ وہ غسل کرے، بھلے اس نے رات کو کچھ بھی نہیں دیکھا. بعض دفعہ انسان خواب دیکھتا ہے، پھر خواب میں انسان ایسا خواب دیکھتا ہے جس میں اس کی وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں خواب بھی دیکھا، ڈسچارج بھی ہوا، کپڑوں پر بھی کوئی چیز لگی ہے، اس پر غسل فرض ہے، اس نے غسل کرنا ہے. لیکن دوسری صورت کیا ہے؟ اس نے خواب دیکھا ہے لیکن وہ خواب میں ڈسچارج ہوا ہے لیکن کپڑوں پر کوئی چیز نہیں لگی، اس نے اپنی شرمگاہ کو دیکھا نہیں، تو وہ صرف خواب میں ہی معاملہ تھا، تو ایسی صورت میں غسل فرض نہیں ہوا. تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ اس نے نہ کوئی خواب دیکھا، نہ اسے کچھ یاد ہے، لیکن وہ اٹھا تو اس کے کپڑوں پر کوئی چیز منی لگی ہوئی تھی، تو اس صورت میں بھی اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے. تو جیسے یہاں پر بھی کہا گیا اس سوال میں کہ اگر کچھ بھی نہیں کیا ہے، ویسے ہی وہ ملے ہیں، بات چیت ہوئی ہے اسی دوران میں تو کچھ نکل گیا ہے، تو اس سے غسل فرض ہو جائے گا، چونکہ وہ منی نکلی، وہ ڈسچارج ہوا باقاعدہ. کیونکہ ہم جو بالغ مرد عورت ہیں وہ اس چیز کو خوب پہچانتے ہیں،
کہ یہ منی نکلی ہے کہ یہ مزی نکلی ہے کہ ودی نکلی ہے. تو مزی کی منی کسی بھی صورت میں نکلے گی تو اس پر غسل فرض ہو جائے گا. جی جی جزاک اللہ خیر. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ آستینیں ٹائٹ پہنتی ہیں, تو وہ جی پوچھ رہی ہیں کہ اب آستین بہت ٹائٹ ہے تو اب میں وضو کیسے کروں, مطلب یہ کہ کیسے آستین اوپر چڑھ نہیں سکتی کہ وہ وضو کیا جائے کوہنی تک, تو کیا کریں ہم؟ ہاں دیکھیں, پہلی بات تو یہی ہے کہ بھی ایسے ہی آستینیں جو انسان کو اللہ کی عبادت سے, طہارت اور وضو سے روک دیں, ایسی آستینیں پہننی نہیں چاہیے. اتنا ٹائٹ لباس پہننا نہیں چاہیے, چونکہ حدیث میں جو لباس کی 5 شرطیں ان میں سے یہی ہے کہ وہ لباس اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ پہننے کے باوجود انسان کے اعضاء خد و خال اس میں واضح ہو رہے ہیں. تو ایسا لباس پہننا ہی نہیں, اتنا باریک بھی نہیں پہننا ہے کہ پہننے کے باوجود کوئی مرد عورت ننگا ہی نظر آئے. تو اس صورت میں اب اس نے اپنے بازو تو بہرحال دھونے, بغیر بازو دھوئے تو کسی صورت وضو ہو ہی نہیں سکتا ہے, بھلے کتنا بھی کوئی مجبور ہے. مجبور تو اصل میں ہے ہی نہیں نا, تو وہ تو اپنی مرضی ہے کہ لباس کیسا وہ پہننا ہے. تو بہرحال وضو نہیں ہو سکتا جب تک بازو نہیں دھوئے جائیں. جزاک اللہ خیر. کہہ رہی ہیں کہ اگر پیشاب کے قطرے آ رہے ہوں بیماری کی وجہ سے, تو ایک بار وضو کر لیا پھر نماز پڑھی, تو پھر اس کے بعد کیا کپڑے دھونے ہوں گے؟ ہاں دیکھیں, کپڑوں کا دھونا اور چیز ہے. کپڑے تو جب ان پر کوئی بھی ایسی نجاست لگ جائے گی وہ تو پاک کرنے ہی کرنے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ اب اس کا اس صورت میں وہ وضو ایک دفعہ کرے گا اور پھر نماز پڑھے گا, لیکن کپڑوں کو پاک رکھنا بہرحال اس کے لیے ضروری ہے. اب اس کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے, وہ مرد ہے خاتون ہے تو وہی نیچے کوئی وہ انڈر ویئر پہن سکتے ہیں, اس کے نیچے کاٹن وغیرہ رکھ سکتے ہیں, تاکہ پہلی بات تو نکلے نہیں, نکلے تو پھر اس میں جذب ہو جائے, باقی اس کا بدن بھی پاک رہے اور اس کے کپڑے بھی پاک رہے. باوضو ہونا, پھر کپڑوں کا پاک ہونا, جسم کا پاک ہونا, یہ ساری شروط ہے. تو لہذا وہ تو پیشاب تو نہیں روک سکتا, ہوا تو نہیں روک سکتا چونکہ مجبوری ہے, لیکن اب اس سے اپنے کپڑوں کو تو پاک رکھ سکتا ہے, اپنے بدن کو تو پاک رکھ سکتا ہے. تو وہ ہر صورت پاک رکھے گا, اس میں کوئی گنجائش نہیں. جزاک اللہ خیر. اور کوئی سوال نہیں ہے شیخ؟ چلو جی, پھر ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.